جب ہم ماڈرن فزکس کی کہانی سنتے ہیں تو کچھ نام فوراً ذہن میں آتے ہیں، جیسے آئنسٹائن اور نیلز بوہر۔ لیکن ایک نام ایسا بھی ہے جو اکثر نظر انداز ہو جاتا ہے، حالانکہ اس کا کردار شاید ان سب سے زیادہ اہم تھا۔ آج ہم آرنلڈ سومرفیلڈ کی کہانی جانیں گے۔ تو چلیے یہ کہانی ایک سوال سے شروع کرتے ہیں۔ تاریخ کا وہ کون سا سب سے با اثر فزسٹ ہے جس کا نام ہم میں سے اکثر لوگوں نے سنا ہی نہیں؟ یہی وہ معمہ ہے جسے آج ہم حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ذرا اس نمبر کو دیکھیں، 84۔ یہ صرف ایک عدد نہیں ہے، یہ وہ تعداد ہے جتنی بار آرنلڈ سومرفیلڈ کو نوبل انعام کے لیے نامزد کیا گیا۔ جی ہاں، 84 بار۔ اور یہیں سے کہانی اصل میں دلچسپ ہوتی ہے۔ اتنی زیادہ نامزدگیوں کے باوجود سومرفیلڈ نے کبھی ایک بھی نوبل انعام نہیں جیتا، لیکن ان کے شاگرد انہوں نے 7 سے بھی زیادہ نوبل انعام جیتے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوا؟ اس تضاد کے پیچھے آخر کیا کہانی ہے؟ اس تضاد کو سمجھنے کے لیے ہمیں سومرفیلڈ کے سفر کو دیکھنا ہوگا، ایک ایسا سفر جو انہیں کلاسیکل فزکس کی جانی پہچانی دنیا سے کوانٹم کی بالکل نئی اور عجیب دنیا تک لے گیا۔ ان کا تعلیمی سفر واقعی شاندار تھا۔ کونگسبرگ سے پی ایچ ڈی، پھر اس وقت کے ریاضی کے سب سے بڑے مرکز گوٹنگن میں کام، اور آخرکار میونخ میں پروفیسری، جہاں انہوں نے تاریخ رقم کی۔ ان کا ہر قدم انہیں بالکل صحیح جگہ پر لا رہا تھا، جہاں سے وہ کوانٹم انقلاب کی قیادت کرنے والے تھے۔ دیکھیں، سومرفیلڈ کی خاص بات یہ تھی کہ وہ بالکل صحیح وقت پر صحیح جگہ پر تھے۔ انہوں نے کلاسیکل فزکس میں اس وقت مہارت حاصل کی جب کوانٹم تھیوری ابھی پیدا ہو رہی تھی۔ وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا پل تھے جو ان دونوں جہانوں کو آپس میں جوڑتا تھا۔ تو ٹھیک ہے، وہ ایک زبردست استاد تھے، لیکن ایک سائنسدان کے طور پر انہوں نے خود کیا کیا؟ ان کی سب سے بڑی سائنسی کامیابی ایٹم کے ماڈل کو بہتر بنانا تھی، جس نے یہ ثابت کیا کہ وہ خود بھی ایک غیر معمولی ذہین محقق تھے۔ نیلز بوہر نے 1913 میں ایٹم کا ایک انقلابی ماڈل تو پیش کیا، لیکن وہ مکمل نہیں تھا۔ بوہر نے یہ مانا تھا کہ الیکٹران صرف گول مدار میں گھومتے ہیں۔ سومرفیلڈ نے آ کر اس میں 2 بہت اہم تبدیلیاں کی۔ ایک، انہوں نے بیزوی مداروں کا تصور پیش کیا جو زیادہ حقیقت پسندانہ تھا، اور دوسرا، انہوں نے آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو بھی اس میں شامل کیا۔ ان تبدیلیوں نے ماڈل کو کہیں زیادہ درست بنا دیا۔ اس بہتری نے ایک بہت ہی باریک مسئلے کو حل کر دیا، جسے فائن سٹرکچر کہتے ہیں۔ یہ اصل میں ایٹم سے نکلنے والی روشنی کی لکیروں میں بہت ہی معمولی تقسیم ہوتی ہے، جسے بوہر کا ماڈل نہیں سمجھا پایا تھا۔ سومرفیلڈ کی تھیوری نے پہلی بار کامیابی سے اس کی وضاحت کی، جو کوانٹم فزکس میں ایک بہت بڑا قدم تھا۔ اور ان کی تحقیق کا اثر اتنا گہرا تھا کہ ان کی کتاب اٹامک سٹرکچر اینڈ اسپیکٹرل لائنز پوری دنیا میں فزکس کے طالب علموں اور سائنسدانوں کے لیے ایک طرح سے بنیادی رہنما بن گئی۔ لیکن ان کی ذاتی کامیابیوں سے بھی بڑھ کر ان کی سب سے بڑی میراث کچھ اور تھی، ایک استاد کے طور پر ان کا کردار، اور یہیں ہمیں اپنے شروع کے سوال کا اصل جواب ملتا ہے۔ یہ بات بالکل درست کہی جاتی ہے کہ سومرفیلڈ کا اصل کارنامہ ان کی اپنی تحقیق سے بھی بڑا تھا۔ ان کا اصل کارنامہ وہ ذہن تھے جن کی انہوں نے پرورش کی، جنہیں انہوں نے سوچنا سکھایا۔ ذرا اس فہرست پر ایک نظر ڈالیں۔ ہائزنبرگ، پاؤلی، بیتھے، یہ وہ نام ہیں جنہوں نے کوانٹم مکینکس کی بنیاد رکھی، اور یہ سب سومرفیلڈ کے شاگرد تھے۔ انہوں نے صرف علم نہیں بانٹا، بلکہ سوچنے کا ایک نیا انداز سکھایا، جس نے سائنس کی دنیا ہی بدل دی۔ تو ہم واپس اپنے اسی مرکزی تضاد پر آتے ہیں جسے یہ چارٹ بالکل واضح کر دیتا ہے۔ ایک طرف سومرفیلڈ، جن کے نام صرف نوبل انعام ہیں، اور دوسری طرف ان کی فکری اولاد، جنہوں نے انعامات کے انبار لگا دیے۔ تو آخر اس تضاد کا مطلب کیا ہے، اور تاریخ میں سومرفیلڈ کی اصل جگہ کیا ہے؟ سچ تو یہ ہے کہ ان کی میراث ان انعامات سے کہیں بالاتر ہے۔ دیکھیں، سومرفیلڈ کے میراث کو کسی ایک چیز میں قید نہیں کیا جا سکتا۔ وہ ایک محقق تھے، ایک غیر معمولی استاد تھے، اور سب سے بڑھ کر وہ ایک رہنما تھے جنہوں نے فزکس کی پوری نسل کو راستہ دکھایا۔ تو ہمارے شروع کے معمے کا یہی حل ہے۔ ان کی اہمیت ان انعامات سے نہیں ناپی جا سکتی جو انہوں نے نہیں جیتے، بلکہ اس انقلاب سے ناپی جاتی ہے جو انہوں نے دوسروں کے ذریعے برپا کیا۔ آخر میں سومرفیلڈ کی کہانی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ اصل کامیابی کیا ہے؟
کیا یہ ذاتی اعزازات ہیں یا وہ انقلاب جو دوسروں کے ذہنوں میں برپا کیا جائے؟ ان کی زندگی اس سوال کا ایک بہت طاقتور جواب ہے۔